صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو ہدایت پر نہیں چلا سکتے، ایک راستہ دکھانا ہے، ایک راستے پر چلانا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ راستہ سب کو دکھاتا ہے، یہ قرآن پاک سب کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ میرے تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ شیطان تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب تم میں سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی دکھا دیا، اب تم میں سے جو چاہے شکر کرے اور سیدھے راستے کو اختیار کرے، اور جو چاہے انکار کے راستے کو، کفر کے راستے کو اختیار کرے۔ راستہ کھلا ہے۔ تو بتانے کے لحاظ سے تو اعتبار سے تو ہر کسی کو بتاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی راستے کو بتانے کے لیے آتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن ہدایت قبول کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا، بات اس پر ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی، اس لیے میں نے اس کو یہ بتایا کہ تو کسی کو یا آپ کسی کو ہدایت پر نہیں چلا سکتے۔ چلانے والا کون ہے؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ایک بتانا ہے، ایک ہدایت دینا ہے، ہدایت پر چلانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا جو مشیت ہے ہدایت کے متعلق، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مشیت الٹپ نہیں ہے، ہماری طرح ہے کہ جو ہماری پارٹی کا ہو بس کیا ہو گیا، اس کو مزے کرے ہو، اسکول پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے تم ماسٹر لگ گیا، کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے تم یہ کرو بس وہ کرو۔ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قوانین اٹل ہے، اس کی مشیت اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے تحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سراسر عدل ہے، حکمت ہے، حکیم ہے۔ تو حکیم کا کوئی، ہم تو عام حکیم کی بات کرتے ہیں جو جس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لامحدود حکمت والے، لامحدود علم والے اور لامحدود عدل والے۔ اس کا عدل بے انتہا، ہر صفت اس کی لامحدود ہے۔ وہ جو چاہے گا کیا وہ عدل کے خلاف ہوگا؟ کیا وہ حکمت کے خلاف ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہدایت کے متعلق قانون کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں واضح فرمایا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں، تو ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کو پانے والے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہیں۔ کیا ہے؟ جو ہدایت کے طالب ہیں اسی کو ہدایت ملتا ہے، جو طالب نہیں ہے اس کو نہیں ملے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اگر اللہ ان میں سے کچھ بلائی جانتا، یعنی طلب
طلب خیر، طلب ہدایت، تو انہیں سنا دیتا. وہ سنتے تو تھے لیکن وہ سننا قبول کیے نہیں تھا، کس چیز کو قبول کر لے. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر میں اس کو سنا دوں، لَتَوَلَّوْا، تو منہ پھیر کر، ہم معرضون، کیا اعراض کرنے والے ہوں گے، منہ پھیر کر بھاگنے والے ہوں گے. مطلب یہ ہوا کہ جب یہ اس کے اندر خیر نہیں ہے، سننے کی طالب نہیں ہے، اگر اب ان کو میں ہدایت ڈھیلوں، کیا ڈھیلوں، جس طرح کبھی کبھی دوائی کسی کو منہ کے بچی کے منہ میں کیا ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کر لیتا ہے، تو اس ہدایت کو کیا کر لے گا، اعراض کرے گا اس سے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اتنا مفت نہیں ہے، اتنی فضول چیز نہیں ہے، اعوذ باللہ، بہت قیمتی چیز ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے. مال انسان کو مفت مل سکتا ہے، بغیر کوشش کے مل سکتا ہے، بغیر طلب کے بھی مل سکتا ہے. ایک آدمی طالب نہیں ہے لیکن باپ ارب پتی ہے، وہ مر گیا، اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، مال خود بخود اس کے پاس آ گئی. لیکن ہدایت بغیر طلب کی نہیں آئے گا، یہ بڑی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تم تو راستے بتانے والا ہے، ساتھ ہی مستقیم کو بتانے والا ہے. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، ہم کیا اس کو نوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتے ہیں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. وہی بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ قانون مبارک ہے کہ جو آدمی کے اندر خیر ہو، طلب ہو، اس کو ہدایت ملتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، بعض لوگوں نے تو کبھی ہدایت پانے کی ابھی تک عزم ہی نہیں کیا ہے کہ مجھے میری اصلاح ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، بلکہ اسی لیے آتے ہیں کہ کوئی یہ بات اپنے اس نے ٹھان لی ہے کہ کب مجھے اجازت مل جائے کہ میں پیر بن جاؤں گا. اب اس نے اصلاح کی نیت ہی نہیں کی ہے. حضرت جنید بختاری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ، یا حضرت میں نے 10 سال گزارے لیکن میں کچھ فائدہ محسوس نہیں کرتا. اس نے کہا کہ فائدہ کا مطلب آپ کا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے مجھے بھی نصیب ہو جائے، میں بھی لوگوں کو بیعت کروں. تو اس نے کہا کہ اسی خناس نے تم کو کیا ہے، اسی چیز نے تم کو تمہاری اصلاح کی راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے. تو کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سال یہاں گزارتے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. وجہ یہ کہ وہ اپنی اصلاح کی نیت ہی نہیں کر پاتے، وہ اصلاح کے لیے آئی ہی نہیں ہے. کوئی اسی آیا ہے کہ کسی پر ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو ایک عام دیہاتی لوگ ہیں، کسی پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ کیوں پہلے لوگ فرار ہوتے تھے، مفرور ہوتے تھے تو قبائل میں چلے جاتے تھے،
تو اب کہتے ہیں کہ چلو تبلیغ میں نکل جاؤ، یہ تبلیغ اصلاح کی راستہ ہے، وہ تبلیغ میں نکل جاؤ 1 سال کے لیے، میرا 1 سال لکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آ جاؤں گا. اب یہ بیچارہ تبلیغ کے لیے نہیں گیا ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں گیا ہے، یہ اسی لیے گیا ہے کہ وہاں ٹائم پاس کر لے. اور بعض لوگ ہیں جیسے یہاں بھی آ جاتے ہیں، خرقاؤں میں بھی جاتے ہیں، خرقاؤں میں بھی جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹائم پاس ہو جائے، ان کی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو طالب نہیں ہے. جب اس کی اصلاح تب ہوگی کہ وہ طالب ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے لوگ غافل ہیں. تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بعض وہ جماعتیں جمعیتیں کہ وہ وقت پر دار و مدار رکھتے ہیں کہ فلان اتنا وقت لگایا، فلان اتنا وقت لگایا، فلان. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ وقت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ آدمی کی طلب کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی اس کے اندر طلب کتنی ہے. اگر طلب زیادہ ہے اس کی تھوڑی دن کافی ہو جاتے ہیں، اگر طلب نہیں ہے یا کوئی اور مطلب ہے، یعنی اپنی اصلاح کی مطلب نہیں ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ طالب نہیں ہے، کیونکہ طالب وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے. انقلاب جب آ جاتا ہے تو انقلاب کے اندر کے بعد خود بخود وہ چیزیں کیا آنی شروع ہو جاتی ہے. جب دل کے اندر انقلاب آ گیا تو وہ دن بہ دن وہ انقلاب بڑھتا چلا جائے گا، اس کی اثر اس کی دل پر ہوگا، دماغ پر ہوگا، اور اس کی اعضاء پر ہوگا، اس کی کردار پر ہوگا. اگر وہ دن بہ دن اچھا نہیں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی طلب میں نقص ہے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات، یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بعض لوگ پہلے بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں، پھر درمیان میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک حد تک پہنچتے تو اس کی طلب میں کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ کوئی حکومت کی نوکری نہیں ہے کہ آدمی جب اس میں نوکر میں لگ گیا پھر پنشن مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ جب بھی آپ طالب نہیں رہیں گے تو نیچے آئیں گے. یہ طلب گویا ایک قوت ہے، جس طرح آپ گیند کو اوپر جتنی قوت کے ساتھ اس کو پھینکیں گے تو اوپر جائے گا، لیکن جب وہ قوت ختم ہو جائے گی تو پھر نیچے آ جائے گا. اسی لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو جس کو اجازت مل جاتی ہے، نسبت مل جاتی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ نئی لوگوں سے بھی جو نئے نئے سلوک میں چل رہے ہیں ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں. اگر آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا تو اب وہ تو ہمیشہ طالب رہے گا. جب آدمی اپنے آپ کو پورا سمجھے گا تو اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ زیادہ وقت لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پورا ہو گئے. یہ پورا ہونا ہی کیا ہے، اس کی تنزل کا سبب بن جاتا ہے، اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے. تو اسی لیے آدمی ہمیشہ اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہے اور اصلاح میں لگا رہے. مجھے پیر مسرت شاہ صاحب بڑے پروفیسر تھے انگریزی کے، پشاور کے تھے، میرے دوست تھے. اس نے مجھے فرمایا کہ ایک دن میں اجتماع پہ حاضر ہوا تھا اور میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ تھا، حضرت مولانا اشرف
صاحب جو پشاور یونیورسٹی کی بڑی عربی کے استاد بھی ہیں دنیات کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کام لے لیا. عظم الاشرف صاحب جو تھے ہمارے ڈاکٹر فدا صاحب وغیرہ کی خلفاء میں سے ہے، ان کے حضرت شیخ احمد سے بڑی محبت تھی. تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت نے اس کو عرض کیا کہ حضرت مولانا اشرف صاحب نے کہ میری اصلاح نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اصلاح تو عمر بھر کی چیز ہے، موت تک کی ہے، حتیٰ کہ اس کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے، اس وقت تک انسان کو اپنی اصلاح میں لگا رہنا چاہیے. اپنی اصلاح سے غافل ہونا ہی کیا ہے؟ شیطان کی اٹیک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ اس کے قلعے کو توڑنا ہے جس سے شیطان سے آپ پناہ میں ہوتے ہیں. جب آدمی اپنے اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس نے گویا اس قلعے کو توڑ دیا جس میں وہ شیطان سے پناہ میں تھا. تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو پہلے سے نیت ٹھیک کرنی چاہیے، خالص اپنی اصلاح کی نیت کرے. جو یہاں آ جائیں تو وہ اپنی اصلاح کی خیال نیت کریں کہ میں اللہ پاک میری اصلاح کریں. تو یہاں آپ کی یہ نیت ہی آپ کو اصلاح کی راستے پر ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، قلوب کو دیکھتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت ایسے لوگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں کہ وہ خود بزرگ نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرا جو بیعت ہونے والا ہوتا ہے وہ بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا وہ طالب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اس کو اصلاح کراتا ہے، اس کی تربیت کراتا ہے. کیونکہ یہ طالب ہے. کیا ہے یہ طالب؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگوں سے بیعت نہیں ہونی چاہیے جس کے عقائد خراب ہوں، تاکہ آپ کے عقیدہ خراب نہ کریں، اور یا وہ مثلا بالکل رسمی طرح کچھ کام کرتے ہو. لیکن بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اخلاص پر دار و مدار ہوگا. جتنا اخلاص ہوگا اتنا آپ انشاءاللہ جمپ لگائیں گے، اتنا اپنا آپ کو دوڑ ہوگی، آپ تیز چلیں گے اتنا. لیکن پھر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی مطمئن ہو جائے. نفس سے مطمئن ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. جو شخص اپنی نفس سے مطمئن ہوا کہ بس میں ٹھیک ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا، یہ گر جائے گا. اس کو دوبارہ سنبھلنا چاہیے کہ نہیں، میرے اندر کمی ہے، میں برابر اصلاح کرتا رہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان دین کی اقوال میں، اس کی تحریرات میں، نکارہ، گناہگار، تو یہ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سچ مچ ایسا سمجھتے ہیں. جب سچ مچ ایسا سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کے طالب ہیں، اصلاح کی طالب ہیں. تو اسی لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کبھی بھی اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں دے، روحانی ترقی دے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کمالات کا، خوبیوں کا کوئی حد نہیں ہے. آپ جتنا بھی اپنے آپ کو سنوارے، اس سے آپ کو کئی گنا اور زیادہ سنوارنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سنوارے. آپ کس کے پاس جا رہے ہو؟ کس کو منہ دکھا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہے، انبیاء علیہ السلام کا سردار.
اور انبیاء علیہ السلام ہر نبی انسانیت کا عطر ہوتا ہے، اتنا عظیم شخصیت ہوتا ہے کہ وہ انسانیت اس پر پوری ہو جاتی ہے. پورا انسان، انسانیت کا عطر. پھر اس کا جو سردار ہوگا وہ کس قدر ہوگا، اس کے مقام کیا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، ہے بڑا. لیکن وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں نے وہ عبادت آپ کی نہیں کی جو تیرا حق تھا. اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یا اللہ اس جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی شر سے بچائے، جو نہیں کیا اس کی شر سے بھی بچائے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے پلک جھپک کی اتنی یعنی پلک جھپک میں کہ میں مجھے کیا کر رہے ہیں، نفس کے حوالے نہ کریں، یعنی اتنی مجھے اپنے قابو میں رکھے، مجھے اپنی حفاظت میں رکھے. آدمی کی جو آنکھیں وہ کیا کہتے ہیں، پلک جھپک کہتے ہیں، اتنی مدت میں بھی مجھے شیطان کے حوالے نہ کریں. اتنی مدت بھی کہ اگر آپ کی حفاظت مجھ سے ہٹ جائے گی تو میں کیا ہو جاؤں گا، کہیں نہ کہیں چلا جاؤں گا. یہ ایک پیغمبر کی کیا ہے، دل کی کیا آواز ہے، صدائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں. تو ہمارا کیا مقام ہے. تو اگر وہ اس طرح اس کی کیا کہ مسلسل ان چیزوں میں لگا رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو مزید قرب حاصل کروں، تو ہمارے لیے اگر ہم اصلاح سے غافل ہو جائیں گے تو ہم کیا زمین پر آ جائیں گے. اسی لیے آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ پلان تو بہت بڑا بزرگ بن گیا تھا، پھر بعد میں اس کے معاملات بھی خراب ہو گئے، ٹھیک نہیں ہو گئے. دراصل انہوں نے کام چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی اصلاح کی راستے کو چھوڑ دیا، اسے نیچے آیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو گراتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کی نزدیک بڑا ہر چیز کی بڑی نیکی کی بڑی قدر ہے، اخلاص کی بڑی قدر ہے، بشرط کہ کوئی اخلاص تو کر لے. لیکن اگر ہم اب اس سوچ میں ہے کہ میں مہدی کب بنوں گا، میں بزرگ کب بنوں گا، میں کب مجھے وہ اجازت مل جائے گی، خلیفہ بن جاؤں گا، تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، یہ آفات ہے، راستے کی رکاوٹ ہے، یہ آپ کو آگے نہیں چلنے دے گا، آپ اسی جگہ پر رہیں گے. اس بات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالی ہماری سب کی عافیت کے ساتھ اصلاح کرے اور کرتا رہے آخر موت تک. نہ سنائیں آپ کو؟ نعت کبھی کبھی اچھا لگتا ہے.